جس محلے میں، جس گلی میں، جس گھر میں اور جس ملک میں بندہ رہتا ہو، اگر وہ کسی دوسرے کنٹری میں بھی کسی وجہ سے چلا جائے تو اسے کبھی بھی اپنا ملک اور اپنا علاقہ بھولتا نہیں، اس کے دل میں اس کے وطن کی محبت ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ تو آج جشن آزادی کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مین عنوان دیا گیا ہم سب کا پاکستان، اور ایس پی سنگر صاحب کا ذکر بار بار ہوا، چونکہ جن کا احسان ہوتا ہے قوم پر ان کو ہمیشہ یاد ہی رکھا جائے۔ اس ایک ووٹ نے پاکستان کو وجود دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے میں ہر ایک مذہبی کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے، کسی ایک نے نہیں بنایا، صرف مسلمانوں نے نہیں بنایا، صرف سکھوں نے نہیں بنایا، یا جو بھی اس ملک میں رہنے والی کمیونٹی صرف مسیحیوں نے نہیں بنایا، بلکہ سب نے مل کر بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جملہ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اور اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے امن اور بھائی چارے کی، کیونکہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کردار کیا ہے کہ ہم مذہبی نفرت سے اس معاشرے کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، مسلکی اور فرقہ واریت کی نفرت سے اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس پاکستان کو توڑا جائے اور اس پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ ہم سب نے مل کر بنایا ہے اور ہم سب مل کر اس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک ایک شجر امن کا ایسا بھی لگایا جائے، ایک شجر امن کا ایسا بھی لگایا جائے جس کا سایہ ہم ہمسائے کے صحن میں، جس کا سایہ ہمسائے کے صحن میں بھی جائے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، میں سب کا وطن ہوں بچا لوں۔ بے شمار یہ پاکستان کی پکار ہے اس وقت کہ میں سب کا وطن ہوں بچا لو مجھے۔ اور حقیقت یہ ہے، بانی پاکستان کیا جاتا محمد نجار رحمت اللہ علیہ نے جب سپیچ میں پاکستان بنانے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں ہر مذہب آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات اور اپنی مذہبی عبادات کر سکے۔ اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر مذہب اپنی عبادت اور اپنی رسومات مذہبی آزادی کے ساتھ کر سکے، یہاں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی، بلکہ سب برابر ہیں۔ چونکہ سب نے بنانے میں کردار ادا کیا، لہٰذا سارے کے سارے اس کے بنانے میں جب برابر شریک تھے، تو اب یہاں عبادت کرنے میں بھی ہر ایک آزاد ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ پاکستان بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے۔ دہشت گردی سے، بد امنی سے بچانے کے لیے اس ملک میں ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میرے بھائی ذکر کر رہے تھے اہل بیت کا، اور حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے وطن سے محبت ہمیں سکھائی ہے، انہوں نے ہمیں وطن سے محبت سکھائی ہے۔ دنیا میں بے مثال ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثال ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے
کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. تو ہم سب تمام انبیاء جتنے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالخصوص قرآن پاک میں ان کا متعدد جگہ بار بار ان کا ذکر آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا ہے. یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم تمام انبیاء جتنے اللہ نے دنیا میں بھیجے سب کو ماننے والے ہیں الحمدللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح ہماری باجی نے بھی کہا یا کبیری نے بھی کہا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دنیا میں گستاخی ہوتی ہے کوئی کرتا ہے اور بدا یا قرآن پاک کی گستاخی کی جاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ مل کر بھائی یوسف بدران صاحب دیگر ان کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر پروٹیسٹ میں شریک ہوتے ہیں, احتجاج کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں خود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے. جب قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ صرف قرآن کی توہین نہیں ہو رہی, یہ انجیل کی بھی توہین ہو رہی ہے چونکہ انجیل کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اور اسی طرح وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, قرآن پاک نے اور اسلام نے اتنی آزادی دی ہے کہ اگر انجیل والے اپنی انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی ہے تو اپنے فیصلے انجیل کے مطابق کریں. یہاں تک اسلام نے آزادی دی ہے. تو اس لیے جب قرآن کی توہین ہوگی تو صرف قرآن کی توہین نہیں ہے بلکہ انجیل کی بھی توہین ہے, تمام آسمانی کتابوں کی توہین ہے. اور اگر رسول خدا کی توہین ہوتی ہے وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین میں شامل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا ہے. سورہ مریم پوری اس قرآن پاک کا حصہ ہے جن میں مریم علیہ السلام اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور سارا واقعہ ان کا تفسیر. اور صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. لہذا ہم سب ایک ہیں اور پاکستان میرا نہیں ہے, کسی ایک کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کس کا ہے؟ ہم سب کا. بولو سارے, پاکستان کس کا ہے؟ ہم سب کا. سب کا پاکستان. سارے زور سے کہو ہم سب کا پاکستان. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ.